یہ وہ پوچھ رہے تھے، آپ کل بات کر رہے تھے نا کہ خفیہ میرج کے بارے میں، تو اس کا کیا کرائیٹیریا ہے؟ کچھ تو دوسری شادی کر رہے ہیں، کچھ پہلی سے پہلے دوسری کرنا چاہ رہے ہیں. جی یہ ہے، یہ ہوگا بھائی اویس یہ دوسری کرنے کے تیار ہے. وعلیکم السلام. انڈیا میں شادی کرنی، انڈیا میں رشتہ ہو جائے گا؟ ہاں انڈیا میں بھی ہو جائے گا. انڈیا کی خواتین بھی ہم سے رابطہ کرتی ہیں. انڈیا والے پاکستان والوں سے بڑی محبت کرتے ہیں. رشتے کے لیے اگر بولیں تو عمر کیا ہوگی لڑکی کی؟ تو آپ کو کتنی عمر کی چاہیے لڑکی؟ دیکھیں ہمارے پاس الحمدللہ، سنیں میرے پاس الحمدللہ 16-17 سال سے لے کر 60 سالہ لڑکیوں کے رشتے ہیں. 60 سال تو آنٹیاں ہو جائیں گی نا. کون کون نیت کرتے ہیں 4 مہینے لگائیں گے تبلیغ میں نیت پہلی اور 4 شادیاں کریں گے انشاءاللہ. کرو ہاتھ. جو بھائی وغیرہ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی ہو جائے. اس میں ہم لوگوں نے کرنا کیا ہوگا؟ کیا فارم وغیرہ کیا فل کرنے ہوں گے، کیا چیز ہوگی وہ آپ بتا دیں. یہ ایسے ہم تو جو ہیں اپنے گھر میں چھپا لیں گے. اچھا ہم نے نکاح کیا. اب لڑکی کی طرف تو لڑکیوں پہ تو سختیاں ہوتی ہیں. جیسے کہ جنت میں جانے کے بعد ایک بندے کو 70 حوریں دی جائیں گی، صحیح ہے، اور ایک بیوی ان 70 حوروں کی سردار ہوگی. تو جس کی 4 بیویاں ہیں اور 70 حوریں، تو ایک بیوی کے حساب سے 70 حوریں ملیں گی یا ٹوٹل 70 حوروں کے 4 بیوی؟ دیکھو بھائی بڑا خوبصورت سوال کیا. جیسے کہ حوروں سے لڑائی تو نہیں کریں گی ہماری جو ہویں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کراچی اجتماع پہ آمد کا موقع ملا. بہت اچھے لوگ، بہت عظیم لوگ کراچی والے، اور صرف جو اس وقت موجودہ حضرات ہیں ان کی قربانیاں بھی بہت ہیں ماشاءاللہ. اور جو حضرات چلے گئے کراچی میں، جن کی کراچی کے کام میں جن کی ماشاءاللہ خون پسینہ ہے اور جن کی محنتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. کہ اب ماشاءاللہ لاکھوں لوگ کراچی میں سمندر کی طرح ماشاءاللہ خوب ذوق شوق سے آ رہے ہیں، اور یہ نوجوان ماشاءاللہ زندگیاں بدل رہی ہیں. یہ ہمارے چینل کو دیکھتے رہتے تھے تو انہوں نے مجھے دیکھ کے خوشی کا اظہار کیا، تو کچھ سوالات کرنا چاہ رہے ہیں. یہ وہ پوچھ رہے تھے، آپ کل بات کر رہے تھے نا کہ خفیہ میرج کے بارے میں، تو اس کا کیا کرائیٹیریا ہے؟ دیکھیں بعض لوگ نا خفیہ گناہ کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں خفیہ گناہ نہ کرو. خفیہ نکاح اگر کھلا نکاح ہونا چاہیے، لیکن کھلا نکاح کی فی الحال ہمت نہیں ہے، کوئی صورت نہیں بن پا رہی، تو چلو خفیہ نکاح کر لیں. یعنی قاعدہ گواہ ہوں گے، سب کے سامنے نکاح ہوگا، لیکن بالکل 100% حرام سے کروڑوں گنا بہتر ہے کہ نکاح کی کوئی نہ کوئی ترتیب بن جائے. بعض نکاح ہم نے ایسے کروائے ہیں جس میں سارے خاندان شامل ہوتے ہیں، سارے چاچے مامے دادے نانے سب شامل ہوتے ہیں اور سب، لیکن بعض دفعہ چاچے مامے جو ہے نا وہ رکاوٹ بن رہے ہوتے ہیں. تو چلو جتنے حد الامکان 2-4 گھر کے افراد شریک ہیں تو ان کو شامل کر کے نکاح کی ترتیب بن جائے. گھر والے ناراضی ہوں؟ دیکھیں گھر والوں کو راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کرو. مفتی طارق مسعود کا نہیں سنا کہ ہمت کر کے کر لو اور بتا دو. جی کر کے ان کو اطلاع دے دو کہ ہو چکا ہے. بچہ تیار ہے؟ یہ سارے بچے تیار ہیں، صرف ایک شادی کے لیے. ابھی شروع میں بولنے خفیہ نکاح کریں گے، پھر اس کے بعد یعنی لگتا ہے یہ پہلی سے پہلے دوسری شادی کرنا چاہ رہے ہیں. پہلی سے پہلے دوسری. آئیے جناب، السلام علیکم. یہ آپ کی ٹیم ہے ساری ماشاء اللہ. اور وہ ان میں بھی ایک ہے حسیب بھائی. اچھا دوسری شادی کا ارادہ رکھنے والوں کا کیا؟ اچھا، کچھ تو دوسری شادی کر رہے ہیں، کچھ پہلی سے پہلے دوسری کرنا چاہ رہے ہیں. جی یہ ہے، یہ ہوگا بھائی اویس یہ دوسری کرنے کے تیار ہے. وعلیکم السلام. بھائی اور انڈیا میں شادی کرنی، انڈیا میں رشتہ ہو جائے گا؟ ہاں انڈیا میں بھی ہو جائے گا. انڈیا کی خواتین بھی ہم سے رابطہ کرتی ہیں. انڈیا والے پاکستان والوں سے بڑی محبت کرتے ہیں. وہاں کے بہت اچھے لوگ ہیں، بڑے نیک لوگ ہیں. یہ دیکھو ایران سے لوگ بیٹھے ہیں، یہ بھی ہمارے وہاں کے فین ہیں ماشاءاللہ. انہوں نے مجھے پہچانا. آپ دیکھتے رہتے تھے وہاں؟ ہم بھی دیکھتے ہیں آپ کے. تو آپ کے یہاں تو فارسی چلتی ہے، تو آپ اردو سمجھتے ہیں؟ سمجھتے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ شریف. آپ ہیں بھی شریف. یہ شادیاں کرنا شریفوں کا کام ہے. کہہ رہا ہوں ہم بھی جا ہی رہے تھے. اچھا صحیح ہے، بس ہم نے بولا مولوی صاحب بیٹھے ہیں، ہم نے چلو یہیں پہ تخت بچھا کے بیٹھ جاؤ. ہماری دل سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو زنا سے بچائے. زنا فنا ہے، نکاح فلاح ہے. آپ کے لیے تیسری شادی کرنا فرض ہے. اور اگر آپ کو مزید ضرورت محسوس ہو رہی ہے، مزید طلب ہو رہی ہے، گناہ نہیں کرنا. لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ. چوتھی شادی کر لو، 2-3-4 شادیاں. اللہ کی قسم اللہ پاک کی طرف سے بخوشی اجازت نہیں. دیکھو اللہ پاک نے یہ مرد کو بنایا نا 4 تک کے لیے بنایا، بس ہاں 4 تک کے لیے بنایا، لیکن ہاں ایک وقت میں 3 سے. ضروری نہیں ہے چھوڑنا، اگر وہ اپنی خواہش پوری نہیں کر رہی تو ایسا ہی کسی بھی وجہ چھوٹتی ہے تو زبردستی نہیں پکڑنا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے امساکم بمعروف، اچھے طریقے سے ان کو جوڑ کے رکھو. امساکم بمعروف او تسریح باحسان، یہ ان کو خوبصورت طریقے سے چھوڑ دو. یعنی زبردستی. کل ہی میرے پاس ایک مسئلہ آیا یہاں، اس نے کہا کہ ہمارے ہاں ایک نوجوان ہے 3 سال سے نہ وہ رکھ رہا ہے نہ وہ چھوڑ رہا ہے. الو کے پٹھے نے لٹکا کے رکھا ہوا ہے. تو یہ لٹکا کے رکھنا شریعت میں منع ہے. لٹکا کے نہیں رکھنا. یا تو خوبصورت طریقے سے جوڑ کے رکھو یا خوبصورت طریقے سے جدا ہو. یہ بتائیں یہاں سے جانے کے بعد کتنے دن میں رابطہ ہو جائے گا آپ سے؟ اچھا جی ماشاءاللہ، یہ ہمارے پیارے بھائی
लेकिन वो बंदे ने सही बोला ना। नहीं, वहाँ पर तो जब ये फ़ोन चल पड़ेगा ना फिर तो टाइम ज़्यादा नहीं मिलता, बात है साफ साफ। फिर मैं फ़ोन बसा औकात उठा भी नहीं पाता, इतने फ़ोन आते हैं कि मैं फ़ोन हो जाता। तो इसलिए आपसे गुजारिश ये है तो ठीक है, फ़ोन सस्ता हो गया है, बल्कि मुफ्त में ही हो गया है, लेकिन वक्त कीमती है ना, वक्त का आप ख्याल किया करें। आसान तरतीब ये है कि व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज में अपनी पूरी तफसील बता देनी चाहिए, मुख्तसर सब बता देना चाहिए, 1 मिनट में भी अपना मुद्दा बयान किया जा सकता है बस, तो बंदा उसको तसल्ली से सुन ले। और ये नहीं कि आंख बचोली खेलते हैं बाज लोग, एक दफ़ा एक सवाल करते हैं, फिर एक दूसरा सवाल करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना मुद्दा, वो जनाब घंटों के बाद जो है ना वो बड़ा गुस्सा आता है, कोफ्त होती है, क्यों इतना वक्त ज़ाया कर रहे हैं अपना भी और मेरा भी। क्या आपके पास भी हम लोगों के लिए रिश्ते हैंगे या फिर ढूंढने पड़ेंगे? आप जैसे प्यारे नौजवानों के लिए रिश्ते ही रिश्ते, लड़कियां बहुत ज्यादा हैं बेचारी, घरों में परेशान है, तो आप दिल से सबसे पहले ना प्यारे बच्चों आप नियत कर लो, तकवा इख्तियार करो, अल्लाह ताला से दुआएं मांगो, फिर अल्लाह पाक अपनी कुदरत से जन्नत में बहुत सारी हूरों का अल्लाह पाक आपके लिए फैसला कर देंगे, और दुनिया में भी उन हूरों जैसी सिफात वाली प्यारी प्यारी नेक बीवियां जो आपकी जन्नत की हूरों की मलका बनेंगी, और जन्नत की हूरों से भी ज्यादा हुस्न जमाल और प्यारी सिफात और इनामात उनको इकराम मिलेंगे, ऐसी प्यारी अल्लाह नेक बीवियां आपको अल्लाह अता फरमाएंगे। लेकिन इसके लिए अल्लाह से मांग रहे हैं, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, ये दुआ आपने याद कर रखी है। कैसे ये दुआ? रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। ये 2 कारी साहबान ने याद, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। हाफिज़ ने इसलिए याद है। लो जी, इन बच्चों ने पहले से ये दुआएं याद कर रखी हैं अपनी शादी के लिए, पहले से तैयार फिर रहे हैं। किसकी? दोनों की हुई ना शादी। अच्छा, हो गई माशा, एक हुई है ना अभी? 3 दिन ही हुआ है, इज्तिमा से पहले हुई है। अच्छा, इतवार को हुई है। अच्छा इतवार को हुई है और अभी पिछले इतवार को। अच्छा, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। तो बीवी ने इजाजत दे दी इज्तिमा पे आने की। अल्लाह पाक आपको आपकी शादी को खाना आबादी बनाए, और अल्लाह पाक आपको अपनी बीवी के साथ अपने रास्ते में मस्तूरात की जमात में भी निकलने की तौफीक अता फरमाए, और आप जल्दी जल्दी से रोजे लगा के बच्चों का सिलसिला शुरू होने से पहले 15 दिन जरूर लगा लीजिए मस्तूरात में, और फिर बच्चों के छोटे होते हुए बैरून सफर कर लीजिए। बैरून का सफर के लिए आपके 4 महीने के कवायद पूरे हो गए, जल्दी 4 महीने लगा लीजिए। 19 साल का मुफ्ती साहब। तो कोई बात नहीं, 4 महीने दाढ़ी माशाल्लाह पूरी है, तो ये 4 महीने लगा सकते, 4 महीने लग जाएं, फिर इधर से मस्तूरात के कवायद पूरे होते हैं, इधर इनके कवायद पूरे होते हैं, उधर से इंशाल्लाह बच्चों के छोटे होते हुए आपका सफर बैरून हो जाना चाहिए। कराची के एक बुजुर्ग ने, आलिम थे, हजरत मौलाना जकरिया मेमन, मरियम मस्जिद कराची के मदरसा वहाँ के मोहतमिम थे, उन्होंने मुझे ये नसीहत की थी जिसका मुझे बड़ा फायदा हुआ। बच्चों के छोटे होते हुए मेरा सफर हो गया, उन्होंने मेरी इरादा करवाया, मैंने शादी के तीसरे दिन मेरा पहला से रोजा, फिर मैंने एक और शादी की, शादी के पहले हफ्ते मेरा से रोजा, फिर एक और शादी की, शादी वलीमे वाले दिन मेरा से रोजा शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। किसी बीवी को मुल्कों में सफर करवाया, किसी को चिल्ला लगवाया, किसी को 15 दिन लगवाया मस्तूरात में। मेरा चौथी बीवी से जो पहला बेटा है वो ये कह सकते हैं कि मैं पैदा होने से पहले भी अल्लाह के रास्ते में चलता रहा, पैदा होने से पहले भी उसने 15 दिन अल्लाह के रास्ते में लगाए अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी ये नियत करो कि खुद भी अल्लाह के रास्ते में चलने, और नेक बीवियां तलाश करो, नेक जो आपके लिए दुनिया और आखिरत में राहत का सामान बनेगी। देखो, एक होती है खूबसूरती, जो जाहिरी शक्ल सूरत होती है ना वो वक्ती तौर पे, लेकिन एक है हुस्न सीरत, वो दिन ब दिन निखरती है और दिन ब दिन आपको अच्छा लगने लगता है। और खूबसूरती वो जो है वक्ती तौर पे होती है, कोई भी थोड़ा सा खुदा न खास्ता कोई मसला बन जाए तो वो खूबसूरती खत्म हो जाती है। अगर उसमें सीरत में कमी हो तो फिर वो बिल्कुल ही एक आंख नहीं भाती। हमारी दिल से दुआ है अल्लाह पाक आपको अच्छी बीवियां अता फरमाए, और इसके लिए जो है ना आप अल्लाह ताला से दुआ करें, और इसके लिए अच्छे असबाब इख्तियार। और कोई सवाल? एक बेहतरीन दुआ है ना, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। इसका मतलब भी बहुत बेहतरीन है, बता दें आप। मतलब मफ़हूम याद है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे नेक बीवी और ऐसी औलाद अता फरमाए जो मेरी आंखों की ठंडक है। वर्ड टू वर्ड मतलब जी बिल्कुल माशाल्लाह, बिल्कुल सही है। ऐसे ये दुआ ये सबको याद होनी चाहिए। ये 2-3 दुआएं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। फिद दुनिया हसना, दुनिया में अच्छी बीवी, फिल आखिरति हसना, आखिरत में अच्छी हूरें, फिद दुनिया हसना, अच्छी सवारी, फिल आखिरति हसना, आखिरत में अच्छे घोड़े होंगे, जिन खत वहाँ मद्दो बसरिहा, जिनकी एक कदम जो है ना वो ताहद निगाह होगा। तो अल्लाह ताला आपकी जवानियों को कबूल फरमाए, अल्लाह पाक आपकी जवानियों को महफूज फरमाए, और आजकल के नौजवान जो इधर उधर देखते हैं अल्लाह पाक उन तमाम रास्तों से बचाए। मुझे बहुत खुशी हुई कि माशाल्लाह छोटी उम्रों में शादियां कर ली, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। हमें हमारी निकाह आसान तहरीक में 4 बातों में पहली बात ये है कि शादियां जल्दी करो, बच्चों की शादियां जल्दी करो। नंबर 2, रस्म और रिवाज से पाक करो, शादी को बिल्कुल सादी बनाओ। शादी पे कितना खर्चा किया आप लोगों ने? बहुत सारा। सादा नॉर्मल सिर्फ 10-20 लाख में? नहीं अंदर। अच्छा अंदर 3-3.5 लाख रुपए। बहरहाल और कम करो, बिल्कुल शादी के ऊपर से 3 नुक्ते उड़ा दो। शादी नहीं करनी, शादी करनी। नंबर 3, उम्र के हर हिस्से में शादी के साथ रहो। यानी आप बड़े हो गए हैं, अल्लाह न करे बीवी फौत हो जाए, किसी
بیوی کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ اگلی شادی کریں بغیر نکاح کے، نہ مرد رہے نہ کوئی عورت رہے. اماں فوت ہو جائے تو ابا کی دوسرے دن اگلی شادی کروا سکتے ہیں. کوئی رشتہ نہیں دیتا نا کس کو؟ بڑھاپے میں. نہیں، بڑھاپے میں رشتے ملتے ہیں. نیت ہونی چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے. اللہ پاک جب فیصلہ کر لینا پھر کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی. کئی ہم نے رشتے اس طرح کروائے، رشتہ دکھانے گئے، نکاح پڑھا کے آئے. اور چوتھی بات یہ، شادیاں ایک نہیں کرنی. شادیاں اللہ پاک توفیق دے، ہمت دے، جذبہ پیدا ہو تو پھر 2 اور 3 اور 4 بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ. اچھا دیکھیں، چاروں آپشن ہیں. ضروری نہیں کہ ہر بندہ 4 کرے گا، لیکن نیت رکھو 4 کی، نصاب پورا کرنے کی نیت رکھو تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ پاک آپ کے لیے بہت اچھی صورتیں پیدا فرمائیں گے. آپ کو کم از کم 4 شادیاں کرنے کا، 4 بیواؤں کا یا مجبور معذور خواتین کا سہارا بننے کا اللہ آپ کو مفت میں ثواب دیں گے. پھر اللہ توفیق دے دوسری کی دوسری کر لو، 3 کی توفیق. تو چاروں آپشن ہیں. اصل یہ ہے 2 سے شروع کریں، 3 4. مجبوری کا مارا بیچارہ وہ جو ہے نا پر ایک پر اکتفا کرے. تو اس لیے آپ سب نیت کر لی. اللہ پاک آپ سب کی جوانیوں میں برکت عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کی جوانیوں کو محفوظ فرمائے، پاک فرمائے. اور کوئی سوال جواب؟ رشتے کے لیے اگر بولیں تو عمر کیا ہوگی لڑکی کی؟ تو آپ کو کتنی عمر کی چاہیے لڑکی؟ دیکھیں ہمارے پاس الحمدللہ، سنیں میرے پاس الحمدللہ 16-17 سال سے لے کر 60 سالہ لڑکیوں کے رشتے ہیں. 60 سال تو آنٹیاں ہو جائیں گی نا. میں کہہ رہا ہوں 60 سال تو آنٹیاں میں آئیں گی نا. نہیں وہ کہہ رہی ہیں 35 سال. اچھا بہرحال طلاق یافتہ ہو دوسری شادی کے لیے 25-27. ہاں، اپنے سے بڑی عمر کی جو خاتون ہیں نا ان سے بھی نکاح کیا جا سکتا بڑی سے ہے. آپ نے وہ زوجہ ماجدہ بن سکتی ہیں آپ. جی بس میں آپ کو کال کروں گا. چلیں. اچھا یہ 2 منٹ ویڈیو میں جو بھائی وغیرہ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی وہ ہو جائے. اس میں ہم لوگوں نے کرنا کیا ہوگا؟ کیا فارم وغیرہ کیا فل کرنے ہوں گے، کیا چیز ہوگی وہ آپ بتا دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اچھے بچے ہوتے ہیں نا وہ حلال کی طرف ان کا خیال جاتا ہے. جو اچھے بچے نہیں ہوتے وہ پھر حرام کی طرف چلتے ہیں. ان کو شادی کی بات ہی نہیں سوچتی. یہ اللہ کے پیاروں کی صفت ہے. نکاح سارے نبیوں کی سنت ہے. تو اس لیے نکاح میں فلاح ہے، زنا میں فنا ہے. تو اس لیے نکاح کی طرف بڑھنا، 2 3 4 کی طرف بڑھ جانا، اس میں کوئی قباحت نہیں. دیکھیں کے چکر میں پڑے پیچھے کے راستے جا رہا تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری دل سے دعا ہے اللہ پاک آپ کے والدین کو بھی اس بات کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے. مفتی طارق مسعود تو ویسے بہت جھنجھوڑ کے سمجھاتے رہتے ہیں، لیکن آپ لوگ نا مفتی طارق مسعود کو دھیان سے، اللہ کی قسم آپ کے کراچی والوں کے لیے مفتی طارق مسعود ایک عظیم تحفہ ہے. صرف کراچی والوں کے لیے، پورے پاکستان، پوری دنیا کے لیے. ہمارے ہندو پاک میں اور جو پوری دنیا میں ہندو پاک سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ سب کے سب ایک ہندوانہ کلچر تھا ایک شادی پر اکتفا کرنا. اس بت کو توڑا ہے اور بڑی قوت سے توڑا ہے، لیکن بڑے ہنستے کھیلتے توڑ دیا. لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا. الحمدللہ ٹوٹ گیا، کافی حد تک ٹوٹ گیا. ہم 20 سال سے یہ کام کر رہے ہیں. شروع میں ہمیں اس کام کو کرتے ہوئے بڑی مشقت ہوتی تھی. دوسری شادی کا کسی کو کہنا ہمیں عجیب لگتا تھا. لوگ بڑا معیوب سمجھتے تھے. کسی لڑکی والوں سے کہنا دوسری جگہ شادی کروا دیتا ہوں تو وہ جناب ہمارے ساتھ بڑا یعنی مشکل محسوس کرتے تھے. لیکن جب الحمدللہ یہ مفتی طارق مسعود کی تحریک سے اور اس ترغیب سے کافی حد تک ماشاءاللہ ذہن سازی ہو چکی ہے. اب لڑکیاں ماشاءاللہ دوسری چوتھی شادی کے لیے بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ آمادہ ہو رہی ہیں. سمجھدار لوگ. دیکھیں میں جو 35-40 سال والے لڑکیوں والے میرے پاس رابطہ کرتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں دیکھو کاش کہ تمہاری بیٹی کی شادی نا آج سے 15-20 سال پہلے جب 15-16 سال کی تھی، 17-18 سال کی تھی، اس وقت اس کی کسی دوسری جگہ شادی ہو جاتی، تیسری نہیں چوتھی جگہ بھی شادی ہو جاتی تو یوں جوانی تباہ کرنے سے اللہ کی قسم کروڑوں گنا بہتر. جوانی تباہ ہو گئی. اب 35-40 سال کی وہ آنٹی سی بن گئی. اب اس کی شادی بس ایسے برائے نام ایک فارمیلٹی ہوگی. اصل شادی کا جو لطف ہے وہ تو 14-15 سال میں، چلو 18 سال میں ہونا تھا، وہ ختم کر دیا آپ لوگوں نے. تباہ کر دی بیچاری کی جوانی. ترس نہیں آیا. ابھی دیکھو جیلوں سے کچھ ہے جی رہا ہوئے لوگ، مختلف ملکوں کی جیلوں کے قیدی، تو وہ بتاتے ہیں جیسے ایک قیدی نے کہا میں نے 18 سال کے بعد میں نے یہ چکھا ہے، یہ میں نے پھل کھایا ہے، تو کتنے مشقت میں رہے. تو جیسے ان کو کھانے کی پینے کی ضرورت محسوس وہ صبر کرتے رہے، ایسے ہی کتنے گھروں میں خواتین بیچاری قید میں اور نوجوان بیچارے قید میں، ان کو شادی حلال راستہ والدین فکر نہیں کر رہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو کان کھینچ کے دھمکی دیا بچوں کی شادیاں جلدی کرو ورنہ تمہیں گناہ ہوگا. کیوں بھائی شادیاں جلدی ہونی چاہیے بچوں کی یا نہیں؟ جو بچے کہتے ہیں شادیاں جلدی ہونی، ہاتھ تو کھڑا. بچوں کی شادی صرف آپ اپنے لیے کھڑا کر رہے ہیں، پوری دنیا کے جوانوں کے لیے، پوری دنیا کے جوانوں کے لیے. تو آپ سب کون نیت کرتے ہیں 4-4 مہینے لگائیں گے تبلیغ میں اور 4 شادیاں کریں گے انشاءاللہ. کرو 4 شادی نیت تو کر لو. نیت اچھا چلو دل میں کر لو، کیمرے کے سامنے دل میں کر لو. اللہ پاک تمہارے دلوں کو دیکھ رہا ہے، علیم بذات الصدور ہے. ہو سکتا ہے اللہ پاک آپ کے دل کو دیکھ کر اللہ فیصلہ کر دے اور اللہ پاک 4 بیویاں عطا فرمائے اور ہر بیوی کو بہت ساری حوروں کی ملکہ بنائے، سردار بنائے. تو بہت اچھی بات. جزاکم اللہ خیرا. یہ سوال یہ ایسے ہم تو جو ہیں اپنے گھر میں چھپا لیں گے. اچھا ہم نے نکاح کیا،
اب لڑکی کی طرف تو لڑکیوں پہ تو سختیاں ہوتی ہیں. نہیں سنے, بہت ساری لڑکیاں پوری دنیا سے ہم سے رابطہ کرتی ہیں اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کے والدین رابطہ کریں, ان کی سرپرستی پہ رابطہ ہو, لیکن بعض والدین بعض بھائی وہ لڑکیوں کے اوپر بڑے خطرناک طریقے سے مسلط ہوتے ہیں اور ان کی حلال ضرورت کو پورا کرنے کی بھی ان کی فکر نہیں کر رہے ہوتے, تو جس کی وجہ سے اتنی مشقت میں ہوتی ہے. ابھی میں نے ایک لڑکی کی شادی کروائی, پچھلے جمعے نکاح ہوا ہے, لڑکی حافظہ عالمہ تھی اور ان کے والدین کے آپس میں اختلاف تھے جس کی وجہ سے بڑی مشقت میں تھی, اور اس لڑکی کی ہم نے شادی کروائی اور میں نے لڑکے سے کہا پیارے بھائی آپ اگر اس لڑکی سے شادی کرو گے اور اس کو اس چنگل سے چھڑواؤ گے, اس اختلافی ماحول سے نکالو گے نا, آپ کو یوں ثواب ملے گا جیسے کسی قیدی کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. قیدی کو آزاد کرنے کا, اللہ کی قسم بعض لڑکیاں اسی طرح قید و بند کی صعوبتوں میں, چاچے مامے اور دور کے رشتہ دار چھوڑو, قریبی باپ اور یا ماں یا بھائی آپس میں اختلافات کی وجہ سے اور آپس میں رنگ برنگے رسم و رواج کی وجہ سے اس بیچاری کو اس کی عمر تباہ ہو رہی ہے, اور وہ جو ہے نا وہ پھر پہلے میرے سے رابطہ کرتی ہیں, پھر وہ رابطہ کر کے اس کی میں کسی لڑکے سے بات مناسب اس کو لڑکے کا رشتہ دکھا کر بتا کر سمجھا بجھا کر پھر وہ لڑکی جب مطمئن ہو جاتی ہیں پھر وہ لڑکی خود بتاتی ہے اب ہمارے ابا سے یا بھائی سے اس طرح آ کے ملو اور اس طرح ہماری بات آگے بڑھاؤ. اس طرح الحمدللہ بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ نکاح ہوتے ہیں. لیکن بعض لڑکیاں بیچاری ایسی گھروں میں پریشان ہوتی ہیں کہ وہ یہ انڈرسٹینڈنگ کی نوبت نہیں آ رہی ہوتی اور والدین اپنے دنیا میں مست ہوتے ہیں, تو کسی ایک بڑے کو سرپرست بنا کر ہم ان کا خفیہ نکاح بھی کروا دیتے ہیں اور ہوئے ہیں نکاح. گناہ خفیہ گناہ چل رہے ہیں, ہاسٹل میں کتنی لڑکیاں پڑھی ہیں اور وہ خفیہ گناہ کر رہی ہیں, 5-7 سال اس نے پڑھنا ہے, تو ہم ان کا نکاح کروا دیتے ہیں اور پھر اس کی والدین کی سرپرستی کروانے کی کوشش بھی کرتے رہتے ہیں. قدم بقدم ہم اس سلسلے میں ساتھ دیتے ہیں الحمدللہ. ہم کہتے ہیں گناہ زنا ختم ہو, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں, لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ دردناک عذاب ہے. تو دردناک عذاب سے بچنے کے لیے بے حیائی کے سارے راستوں کو بند کرنا ہے. جو بچوں کی شادیوں میں تاخیر کرتے ہیں گویا کہ بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں, ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ دردناک عذاب ہے. اور جو شادیوں کو مشکل مہنگا بناتے جا رہے ہیں وہ بھی گویا کہ بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں, لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, دنیا آخرت دونوں جگہ دردناک عذاب. جو رنڈوے بیواؤں کی شادیاں نہیں کرتے وہ بھی بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں, ان کے لیے لہم عذاب علیم فی الدنیا, مہنگائی ہے اور جناب فلاں چیز کمی ہے, فلاں شارٹ ہو گئی, فلاں مصیبت ہو گئی, یہ سب کی سب چیزیں کیا ہیں, یہ سب بے حیائی کو پھیلانے کے صورتیں ہیں. تو اس کی وجہ سے اللہ قرآن میں دھمکی دے رہے دنیا اور آخرت دونوں جگہ دردناک عذابوں کی. اور جو شادی ایک پر اکتفا کر کے ایک سے زائد والی خواہش کو غلط راستوں سے پورا کرتے ہیں اور ایک شادی کو معیوب سمجھتے ہیں, وہ بھی گویا کہ بے حیائی پھیلانے پہ تلے ہوئے ہیں. ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ اللہ قرآن میں دھمکی دے رہے عذاب علیم ان کی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہم سب نیت کریں بے حیائی کے راستے سارے بند کرنے, اور اس مہم میں اس تحریک میں آپ نے ہمارا ساتھ دینا. کراچی کے شہزادے, اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ پہلے سے ہمارے جاننے والے پہچاننے والے, ہماری ویڈیوز دیکھنے والے, تو آپ نے کراچی میں بڑی محبت کا ثبوت دیا. سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. کچھ سامنے بیٹھے ہیں, کچھ پیچھے بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی جوانیوں کو قبول فرمائے, سب کے نیک جذبات کو قبول فرمائے. سب کو اللہ پیاری پیاری اچھی اچھی نیک صالح بیویاں عطا فرمائے جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. ان سے آپ کو اللہ پاک پیارے پیارے بچے عطا فرمائے, اور اللہ پاک آپ کو نیک اولاد, پھر ان بچوں کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے, پھر ان بچوں کے بچے تا قیامت نسلیں آپ کے لیے صدقہ جاریہ, آخرت کا ذخیرہ اور بلندی درجات کا ذریعہ بنے. اس موقع پر ہم اپنے مرحومین والدین کو بھی یاد کرتے ہیں. اللہ پاک ہمیں ہماری تا قیامت نسلوں کو ہمارے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ, آخرت کا ذخیرہ اور بلندی درجات کا ذریعہ بنائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کراچی والوں کی محبت ہمیں پہلے بھی ماشاءاللہ بہت ملی اور اس دفعہ تو بہت زیادہ محبت یاد رہے گی. جزاکم اللہ خیر. جیسے کہ جنت میں جانے کے بعد ایک بندے کو 70 حوریں دی جائیں گی, صحیح ہے, اور ایک بیوی ان 70 حوروں کی سردار ہوگی. تو جس کی 4 بیویاں ہیں اور 70 حوریں, تو ایک ایک بیوی کے حساب سے 70 حوریں ملیں گی یا ٹوٹل 70 حوروں کے 4 بیوی؟ دیکھو بھائی بڑا خوبصورت سوال کیا انہوں نے کہا جو ایک بیوی جنت میں 70 حوریں ملیں گی. جنت میں 70 حوریں نہیں ملیں گی, زیادہ ملیں گی. جو ادنا درجے کا جنتی ہے, ذرہ سے ایمان لے کے جانے والے, اس کے لیے 70 حوریں ہیں. جو ماشاءاللہ آپ جیسے دین کی محنت کرنے والے, حافظ قرآن اور ماشاءاللہ دین پہ چلنے والے, آپ کے لیے تو ہزاروں نہیں لاکھوں حوروں تک بھی جنت کی خوشخبریاں آتی ہیں حدیثوں کی روح سے. تو اس لیے آپ کی لاکھوں حوریں ہوں گی, اور انشاءاللہ پھر وہ جو 2-3-4 شادیاں اللہ آپ کی کروائے تو وہ حوروں کو پھر جو ہے نا تقسیم کر دی جائیں گی. ایک ایک آپ کی جو زوجہ محترمہ ہوں گی ان کے بھی ماتحت جو ہے نا لاکھوں حوریں ہوں گی انشاءاللہ. جیسے کہ حوروں سے لڑائی تو نہیں کریں گی ہماری جو ہوں گی اگر لڑاکا مل. اچھا نہیں, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. اللہ پاک یہ حسد, کھوٹ, آپس میں کینہ, غصہ, یہ سب چیزیں جنت میں یہ نکال دیں گے. یہ جو ہے نا اچھی صفات نہیں ہے, تو اللہ پاک یہ چیزیں نکال دیں گے, اور پھر اللہ پاک ہر جنتی کو, جنتی حوروں کو اللہ پاک خوش کر دیں گے, خوش رکھیں گے. وہاں پر خوشیاں ہی خوشیاں ہیں, کوئی پریشانی کی بات ہے ہی نہیں. جزاکم اللہ, اللہ پاک خوش رکھے جی, سلامت.